بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام مسلمانوں میں دنیا بھر میں، خواہ وہ عرب ممالک ہوں، خواہ وہ غیر عرب ممالک ہوں، پاکستان اور ہندوستان اور ایران، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، خصوصاً ان ممالک میں قرآن پاک پڑھنے کا بہت ثواب بتایا جاتا ہے، یعنی صرف تلاوت، حالانکہ اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی بہت، مگر یہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کا مرحلہ تو جب آئے گا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ عام طور پہ ہماری جو بھی کوئی محفل ہوتی ہے، حد یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض فلموں کے آغاز میں بھی، یعنی فلموں کی جب لانچنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی جب شوٹنگ شروع ہو رہی ہے، اس کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک اور نعت سے کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور علماء کرام کو اس طرف توجہ دینا چاہیے، لیکن خود قرآن پاک کو پڑھنے کے مختلف مواقع، ان مواقع پہ کس طرح سے قرآن پاک پڑھا جانا چاہیے۔ عام سی بات ہے، نماز میں اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کسی محفل میں قرآن پاک سنا رہے ہیں، محافل قرأت کی جو محافل ہوتی ہیں، قرأت کی جو محافل ہوتی ہیں، ان میں آپ کس طرح پڑھیں گے؟ تراویح جو ہمارے ہاں سال میں ایک مرتبہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اس تراویح میں قرآن پاک کس طرح پڑھا جانا چاہیے؟ بہرحال یہ ہماری تہذیبی روایت میں شامل ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک آنا چاہیے، اس کے جو حروف ہیں، عربی میں اور اردو میں اور دیگر زبانوں میں جو فرق ہے، مثلاً قاف کی ادائیگی کا فرق ہے، ضاد کی ادائیگی کا فرق ہے، زوئے کی ادائیگی کا فرق ہے، یہ آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ ان الفاظ کی غلط ادائیگی سے کوئی غلط مطلب کنوے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آنی چاہیے، تجوید آنی چاہیے۔ بہرحال آج اس موضوع پر جب بات کرنے کا خیال آیا تو سب سے پہلے تو یہی خیال آیا کہ جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو تراویح میں بعض حفاظ اکرام جلدی ختم کرنے کے لیے جس طرح کی تلاوت کرتے ہیں، نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نہ اس کے معنی کا تو سوال ہی نہیں، خود الفاظ سمجھ میں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک بار بار پڑھا ہوتا ہے ان کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی۔ تو تراویح میں جس طرح کا قرآن پاک پڑھا جانا چاہیے، اگر ہم اس سلسلے میں عرب ممالک یا مسجد حرام اور مسجد نبوی میں پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے حفاظ کی تلاوت سنیں تو ہمیں بہت اچھے اچھے، حسن صالح ہیں، سعود الشعیم ہیں، سدیس ہیں، حذیفی ایک وہ مرحوم ہوا کرتے تھے، ان سب کے پڑھنے کا انداز مختلف تھا لیکن دل کو لبھانے والا تھا، اور دراصل دل کو لبھانا سب سے ضروری ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس کو اگر کوئی غیر مسلم بھی سنتا ہے تو اس کے دل میں خاص قسم کا جذب۔ تو بہرحال تراویح میں پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو محافل ہوتی ہیں گھروں کے اندر، اس میں بھی اچھی تلاوت کی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لوگ شروع کرتے ہیں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس طرح کی تلاوت دل سے نہیں ہوتی، یہ ایک رسم پوری کرنی ہو رہی ہے، اس طرف بھی تب۔ اب آ جاتا ہے مسئلہ بڑی بڑی کانفرنسوں کا، بڑی بڑی محافل کا، جن میں صدر، وزیر اعظم، باہر کے لوگ، اقوام متحدہ، پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، ان میں جو پڑھی جانی چاہیے، جو تلاوت ہونی چاہیے، وہ ایک تو اچھے قاری پڑھیں اور پھر وہ اسی طرح پڑھیں جس طرح سے قاری باسط پڑھا کرتے تھے۔ چھوٹی صورت پڑھیں لیکن اس انداز میں پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ بھگتانے کے لیے ایک تقاضا ہے قانونی یا اس کو پورا کرنے کے، بلکہ اس وقت آپ بہترین انداز میں تلاوت کریں۔ بین الاقوامی کانفرنسز اگر پاکستان میں یا ہندوستان میں یا مسلمانوں کے ممالک میں ہو رہی ہیں تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس میں غیر مسلم شرکاء کو بھی قرآن کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت اچھی آواز میں اور بہت اچھی آیات جن کا ترجمہ ان کو اٹریکٹ کر سکے وہ پڑھی جانی چاہیے۔
چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں، چھوٹے اجتماعات میں بھی آپ آرام سے، اب اگر آپ مواقع کا خیال کیے بغیر مثلاً آپ کسی بڑی کانفرنس میں تراویح کی طرح پڑھنا شروع کر دیں، تراویح میں آپ قاری باسط کی طرح پڑھنا شروع کر دیں، گھر کی محفل میں آپ محفل کسی اور چیز کی ہے، تلاوت سے صرف آغاز ہے اور آپ ایک سورہ مزمل اور سورہ مدثر پڑھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو ذہن میں آئی تھی۔ پاکستان میں بڑے اچھے اچھے قراء پیدا کیے ہیں، ریڈیو پاکستان کے ابتدائی برسوں میں بہت اچھے اچھے قاری، اس زمانے میں مولانا احتشام الحق تھانوی سے لے کر محمود خلیل الحسری سے لے کر اور پھر اس کے بعد آج کل کے دور میں قاری صداقت علی اور بہت سارے ہمارے قراء جو تھے وہ انہوں نے اپنی آواز سے، اور بلوچستان کے 2-3 قراء جو بین الاقوامی سطح پر نمایاں ہوئے ہیں ہمارے یہاں، ایک اسامہ ظہری ایک بچہ ہے، شاید 18-20 سال کا ہوگا، بہت شاندار پڑھتا ہے، لیکن اس کی تلاوت تراویح میں ہی سنی گئی ہے، یہ نہیں پتہ کہ وہ کسی محفل میں کسی کانفرنس میں کس طرح۔ اسی طرح سے ایک بلوچی ہیں کوئی صاحب، حضہ البلوچی، وہ بھی خوددار کے آس پاس کے علاقے، بہت دنوں سے عرب ممالک میں آباد ہیں، بہت عمدہ تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کہ آج کل کے جو دیگر ممالک، اچھا ہاں، ان لوگوں میں آپ کو میں پرانے لوگوں کے اگر نام لے دوں، قاری ظاہر قاسمی، قاری غلام رسول، یہ 2 ایسے قراء تھے جب صبح ریڈیو کھولا جاتا تھا اور قرآن حکیم اور ہماری زندگی سے پہلے جب تلاوت کی جاتی تھی تو لوگ ان کی تلاوت سننے کے لیے، دونوں بھی، قاری ظاہر قاسمی کی بھی، ظاہر قاسمی وہی ہیں قاسمی خاندان کے، ان کے اور لوگ بھی بہت سارے بڑے، شاکر قاسمی اور بہت اچھے قاری تھے۔ چھوٹے بھائی ان کے وحید ظفر بھی بہت اچھی قرأت کرتے تھے، پھر وہ نعتوں کی طرف چلے گئے اور قرأت پڑھنا کرنا انہوں نے کم کر دیا۔ بہرحال یہ سارے لوگ وہ تھے۔ قاری خوشی محمد صاحب تھے ہمارے یہاں کے، وہ آج کل بنگلہ دیش کے قاری ہیں، قاری سعید الاسلام، ان کی بڑی دھوم ہے۔ قاری سعید الاسلام بہت عمدہ، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ تراویح میں یا نماز کی ادائیگی کے دوران کس طرح پڑھتے ہیں۔ محافل کے لیے ان کی قرأت بہت زبردست ہے۔ عرب قراء میں تو جیسے قاری باسط کا نام آپ کے سامنے آ ہی گیا، اس کے بعد ایک مشاری ہیں، عبد الودود حنیف ہیں، اور محمود خلیل الحسری تو تھے ہی پرانے لوگوں میں، نورین محمد صدیق ایک تھے سوڈان کے، وہ بھی بہت عمدہ قاری، بہت پرانے قاری ہیں وہ، اس زمانے میں شاید ٹیپ ریکارڈر بھی بہت اچھے وجود میں نہیں آئے تھے، اس لیے ان کی تلاوت بہت کم مقدار میں محفوظ ہے۔ افریقہ کے ملکوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے گلے میں ایک خاص قسم کا اللہ تعالیٰ نے سوز بھرا ہوا ہے، اور وہ جب تلاوت کرتے ہیں، معمولی سا قاری بھی ان کا جب پڑھتا ہے تو اس کے گلے کا جو سوز ہوتا ہے وہ دوسرے ممالک کے قاریوں کی آوازوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تنزانیہ، برونڈی اور خاص طور پہ ان میں عیدی شعبان اور مبارک شعبان 2 ایسے قراء تھے جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں انعامات بھی حاصل کیے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ ہم قرآن پاک کو ٹھیک ہے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آغاز تلاوت سے ہوتا ہے، تلاوت بھی اچھی کی جانی چاہیے۔ اسی طرح سے اذان، اگر کسی کی آواز اچھی نہیں ہے تو اسے اذان نہیں دینی چاہیے۔ اذان ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو قرآن پاک کی طرف بلانے کے لیے، نماز کی طرف بلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کے لیے۔ اگر اذان ہی اچھے لہجے میں نہ دی جائے اور ہر ایرا غیرا کھڑے ہو کر اذان دینے لگے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ صحیح ہے واقعات یا غلط ہیں کہ بعض لوگ صرف غیر مسلم صرف خراب آواز میں اذان سن کر اسلام سے بدک گئے، اور بہت سارے غیر مسلم اچھی آواز میں اذان سن کر اسلام کے قریب آ گئے۔ تو بہت اہمیت ہے تلاوت کلام پاک کی، تجوید کی، ان باتوں پر غور فرمایا جائے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔